اگر آج کوئی اخلاقی اقدار کا محافظ ہے، اسلامی روایات سکھانے والا کوئی ادارہ ہے، بچوں کے نسلوں کو مغرب کی تہذیب سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنے والا کوئی ادارہ ہے تو وہ مسجد اور مدرسہ اور اس کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیم ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج انہی مدارس کبھی محدود کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی تحویل میں لینے کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی رجسٹریشن کے نام پر تنگ کرنے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، تو کبھی مدارس کی اصلاحات کی فکر کی جاتی ہے۔ یہ سارے چاہے اصلاح کا نام ہو، رجسٹریشن کا مسئلہ ہو، سرکاری تحویل کا معاملہ ہو یا کوئی اور نام ہو، در حقیقت اس کے پیچھے وہ منصوبے کار فرما ہیں جن منصوبوں کو مدارس کے ذریعے ناکام بنایا جا رہا ہے۔ وہ ادارے کار فرما ہے، وہ قوتیں کار فرما ہے جو اربوں اور کھربوں کی بجٹ لگا کے بھی ناکام ہو رہے ہیں، ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اور آج بھی ان کے منصوبوں کو یہ مدارس معصوم بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے آراستہ کر کے ان منصوبوں کو مٹی میں ملا رہے ہیں، خاک میں ملا رہے ہیں۔ وہ منصوبے ہیں جو ان مدارس کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ چراغ نہ پہلے کسی سے بجھایا جا سکا ہے، نہ اب کسی سے بجھایا جائے گا، نہ آئندہ کوئی اس کو بجھا سکے گا۔ لیکن ہم نے ایک طرف اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے تو دوسری طرف اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ آخر کیوں کر مدارس کے گرد حصار تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، یا تو یہ ہو کہ سرکاری اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں اتنی معیاری ہو کہ اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ میں 1 سال کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، ابھی اسی محفل میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، سرکاری اعداد و شمار دینے کے لیے تیار ہوں کہ 1 سال میں سندھ حکومت نے اپنے کراچی سے لے کر کشمور تک، کھر سے لے کر جیکب آباد تک کتنے سرکاری اسکول پرائیویٹ NGOs کے حوالے کیے ہیں کہ ہم سے نہیں چلائے جا رہے، ہم نہیں چلا سکتے، آپ ان کو چلائیں۔ اپنے سرکاری اسکول کو آپ NGOs کو دے رہے ہیں کہ آپ چلائیں، ہم سے چلائے نہیں جا رہے، اور وہیں پہ کہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر اصلاح کریں گے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ اپنے اسکول کا آپ نظام بہتر نہیں کر سکتے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے NGO کو دے رہے ہیں، اور پھر آپ کے طبقاتی نظام تعلیم نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ غریب کے بیٹے کے لیے سرکاری اسکول میں الگ تعلیم، متوسط طبقے کے بیٹے کے لیے پرائیویٹ اسکول میں الگ تعلیم، مالدار کے بیٹے کے لیے او لیول اے لیول کی الگ تعلیم، وزیر اور مشیر MNA اور MP کے بیٹے کے لیے آکسفورڈ اور کیمبرج اور امریکہ اور برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں الگ تعلیم۔ آپ اپنے ملک کے اندر ایک ہی بچے کو ایک طرح کا نظام تعلیم نہیں دے سکتے۔ 4 مختلف نظام تعلیم نے قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، غریب کا بیٹا امیر کے ساتھ، امیر کا بیٹا زیادہ امیر کے ساتھ، اور زیادہ امیر کا بیٹا بیوروکریٹ اور MNA اور MP اور وزیر اور مشیر کے بیٹے کے تعلیم کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ان غریب بچوں کے تعلیم کو کیسے ان کے ساتھ برابر کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ پہلے اپنے گلی کوچے کے تعلیم کو تو برابر کریں کہ جس اسکول میں وزیر کا بیٹا پڑھے، وزیر اعلیٰ کا بیٹا پڑھے، مشیر کا بیٹا پڑھے، پکوڑے بیچنے والے اور سبزی بیچنے والے اور خاکروب کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھے، پھر آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدارس کی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پھر حالت یہ ہے
کہ روزانہ نوجوان ڈگریاں لے کر در بدر پھر رہے، کبھی پریس کلب پر مظاہرہ، کبھی وزیر اعلیٰ ہاؤس پر مظاہرہ، کبھی اسمبلی کے باہر مظاہرہ، سارا ملک سراپا احتجاج ہے نوکری کے لیے، روزگار کے لیے۔ آپ ان کو روزگار نہیں دے پا رہے، ان کو نوکری نہیں دے پا رہے، ان کی فکر کیسے کر رہے؟ انہوں نے تو کبھی احتجاج نہیں کیا کہ ہمیں روزگار دو۔ آپ یہاں اہل محلہ بیٹھے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ کبھی عبدالکریم عابد صاحب نے مائک سے اعلان کیا ہو کہ آج جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، پہلے میرے بیٹے کی سرکاری نوکری کا آرڈر لاؤ؟ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ آج میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، پہلے میری تنخواہ بڑھاؤ؟ کبھی اس مسجد کے ممبر اور محراب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ مراعات بڑھاؤ پھر نماز ادا کی جائے گی؟ مولوی تو روکھی سوکھی پر گزارا کر رہے ہیں، پھر آپ ان کی اصلاح کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ پھر آگے حالت یہ ہے کہ سرکاری اعداد و شمار ہیں کہ صوبہ سندھ میں اکیلے 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں جو اسکول نہیں جاتے۔ جو 60 لاکھ بچے اس صوبے میں تعلیم سے محروم ہیں، پہلے ان کو تو اسکول بھیجو، پھر ان کی فکر کرو۔ درد یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مغرب پریشان ہے۔ میں نے کل جامعہ عثمانیہ شیر شاہ میں بھی یہ مثال دی، یہ بلب ہے نا، یہ سرچ لائٹ ہے، پوری مسجد کو روشن کر رہی ہے۔ اس وقت اسلام کا نور پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بلب جب چلتا ہے تو اس کے لیے بٹن بھی ہوتا ہے، تار بھی ہوتی ہے، اور اس کے کنیکشن کے ساتھ یہ روشنی دیتا ہے، بغیر کنیکشن سے یہ روشنی نہیں ملتی۔ جب ایک بلب بغیر تار اور بٹن کے روشنی نہیں دے سکتا تو پورے دنیا کے اندر اسلام کا یہ منور اور خوبصورت چہرہ کیسے روشنی دے رہا ہے کہ 3 دن پہلے امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے میئر نے حلف لیا ہے، تو قرآن مجید پہ حلف لیا ہے، وہ مسلمان ہے۔ لندن کا میئر مسلمان ہے، لندن میں وزیر داخلہ اور خارجہ مسلمان ہے۔ یہ اسلام کا چراغ ہے جو روشن ہے، اس کی تار آپ اگر اس کا پیچھا کریں گے کہ کہاں لگی ہوئی ہے، جس سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، بٹن کہاں لگا ہوا ہے، اگر آپ پیچھا کریں گے تو اس تار کا، اس بٹن کا جو اصل جگہ ہے وہ پاکستان کے مدارس میں ملیں گے اور مساجد میں ملیں گے، جہاں سے بچوں کو قال اللہ قال الرسول قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں سے بچے قرآن سیکھ کر، حدیث سیکھ کر پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں، اور جس سے مغرب خائف ہے، دنیا خائف ہے، اور وہ مدارس کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں ہم اس بات پر متفق ہیں کہ جب جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن زندہ ہے، پاکستان کے اندر دینی مدارس کی طرف کسی مائی کے لال کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مدارس کا تحفظ کریں گے، ہم مدارس کا دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ قوم کے بچوں کو اسی طرح مدینے کے سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے روشناس کریں گے، ان کے دلوں میں خوف خدا بیدار کریں گے، اور ان کو معاشرے کا ایک ایسا شخص بنائیں گے کہ جس کی مثال معاشرے کے لوگ دیں گے کہ فلاں کا بیٹا فلاں مدرسے کا پڑھا ہوا، فلاں مسجد کا تربیت یافتہ، فلاں ادارے کا تربیت یافتہ، یہ علم کا نور منور کر رہا ہے اور اسلام کا نام روشن کر رہا ہے۔